اس عورت کے پاس، اس کی ماں کے پاس عورتیں گئی تو دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے، ماں باپ کا اتنا پاک اور پاکیزہ رشتہ ہے کہ اس میں حسد نہیں۔ ماں باپ چاہتے کہ اولاد آگے بڑھ جائے، وہ خوش ہوتے۔ اسی لیے میں یوتھ کو ہمیشہ بولتا ہوں کہ ریسپیکٹ یور پیرنٹس، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ شیعہ بننا چاہتے، علی والا بننا چاہتے، عزادار حسین بننا چاہتے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ وہ کیا امام کا انتظار کرے گا جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، وہ امام کی عزت کیا کرے گا؟ ساری عبادتیں تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ میں نے رائٹس آف دی پیرنٹس، حقوق والدین پہ کئی مجلسیں سن لو، میں یوتھ کو بتاؤں مجلسیں سنو ضرور۔ میں ایک جملہ بول کے آگے بڑھا، اس کی ماں کے پاس گئے عورتیں اور جا کے کہا کہ تمہارے بیٹے کو اللہ نے وہ سٹیٹس دیا، کیا مقام دیا تم نے؟ تو اس کی ماں نے کہا اس جوان کی کہ مثال دی کہ اگر میرا بیٹا، میں نے اس بچے کی پرورش میں اتنی احتیاط کی ہے کہ اگر میرا بیٹا نبی بھی بن جائے، مثال جیسے قیامت کی بارش ہو رہی، نبی بھی بن جائے تو مجھے حیرت نہیں ہوتی تھی، میں نے اتنی احتیاط کی اس کی پرورش میں۔ تو عورتیں چونکی، عورتوں نے کہا ہر ماں اپنی اولاد میں احتیاط کرتی ہے، تم نے کیا کیا؟ کہا میں تفصیل نہیں سناتی، تفصیل نہیں سناتی، میں نے اتنی احتیاط کی، مختصر سنا تھی کہ جب یہ میرے شکم میں آیا اس وقت سے لے کے جب تک یہ بڑا نہیں ہوا میں نے ایک خطرہ بھی حرام کا زبان پہ نہیں رکھا، ایک ڈراپ آف واٹر بھی زبان پہ حرام کا نہیں۔ آج کی ماں احتیاط کرتی، آج ہم احتیاط کر رہے۔ اسی لیے کہا کہ جب 4 مہینے کی پریگننسی ہو اس کے بعد عورت کو زیادہ احتیاط کرنا، وہی سنے کہ جو اس کو اسلام نے جائز کیا، وہ باتیں نہ سنے جس کو اسلام نے حرام کیا۔ اس لیے کہ جو ماں سنتی ہے وہ بچہ سنتا ہے، لیکن آج کا زمانہ جب تک میوزک کانوں میں نہیں آئی نیند ہی نہیں آتی۔ تو یہ یاد رکھو، تمہاری اولاد کا پروٹیکشن ماں باپ کے ہاتھ میں، وہی کھائے جو رزق حلال۔ اگر حرام کھائے گا تو بچہ پھر دیندار نہیں نکلے گا۔ ہر عورت کو چاہیے کہ امروہے کے ہر گھر سے امام کے لشکر کا سپاہی نکلے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس پوزیشن پہ پہنچاؤ کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے امام کے لشکر، ورنہ الجل بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، فیا لیتنی کنتو بولنے سے کچھ نہیں ہوتا unless you do something for امام۔ عورت نے کہا کہ میں اس کو فیڈ نہیں کرتی تھی جب تک وضو نہ کر لوں، اور ان کے پاس گئے کہ تم کیا کرتے ہو کہ تمہارے پاس اتنی طاقت آ گئی زبان میں۔ اس نے کہا کہ میری ماں باپ کی دعا، میری ماں باپ کی پرورش۔ اس کے بعد کہتا ہے میں 3 عمل کرتا تھا، بس اسی 3 عمل پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ کہا میں 3 چیزیں کرتا ہوں۔ کہا تم کرتے کیا ہو؟ کہا میں نے کبھی رزق حرام زبان پہ نہیں رکھا، میں خمس پابندی سے دیتا ہوں، حق زہرا کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، کبھی میں جھوٹ نہیں بولتا، کبھی میں غیبت نہیں کرتا۔ اگر کوئی کر رہا بھی میں اس کو روک دیتا ہوں، منع کر دیتا ہوں کہ میرے سامنے مت کرو۔ یہ جرت کو پیدا کرو، یہ کریج کو پیدا کرو۔ یوتھ کو بول رہا، اگر تم میں 4 آدمی کھڑے ہوئے اور تم کوئی غیبت کر رہا، کسی کی بات کر رہا، یو جسٹ ٹیل دم آن دیئر فیس، ان کے منہ پہ بولو بابا پلیز چینج دا ٹاپک۔ عورتوں کو بھی بول رہا، اگر میری عورتیں، میری ماں بہنیں میری آواز سن رہے، اس لیے کہ مرد سے زیادہ یہ خواتین میں زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ٹائم ہے کہ ان کے گھر میں کیا ہوا، ان کے گھر میں کیا ہوا، اس کے پاس کیا ہوا، اس کے پاس کیا ہوا۔ یہ مت بولو کہ کیا ہوا، کیا دیکھنا، مارکیٹ میں پھیلاؤ مت۔ واٹس ایپ جو ہے بہت اچھی چیز بھی ہے، فیس بک اور واٹس ایپ ایک بڑی بیماری بھی ہے۔ صبح اٹھ کے سب سے پہلے ہم چیک کیا کرتے کہ کس کے بارے میں میسج آیا، فوراً گروپس میں ڈالتے۔ اللہ چھپانا چاہتا اور تم اس کو اوپن کرنا چاہتے۔ آپ سوچو کہ اللہ کتنا بڑا ستار ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 18 مرتبہ بولو یا ستار ہو، یا ستار ہو، یا ستار ہو، تو اللہ تمہارے گناہوں پہ سب پردہ ڈال دیتا۔ لیکن اسی کے گناہ پہ پردہ ڈالتا کہ جو خود
لوگوں کی باتوں کو چھپاتا. اگر نبی موسیٰ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ نبی کے پاس پوری ان کی امت ہے، 10-20 ہزار آدمی آئے، آگے کہا یا نبی خدا آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، ذرا اللہ سے بولو کہ پلیز بارش برسا دو، رحمت برسا دو. آج 2 سال ہو گئے، سب بھوکے مر رہے، پیاسے مر رہے. موسیٰ طور پہاڑ کے نیچے آئے 20 ہزار آدمی کو لے کے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو دیکھ رہا قحط ہے، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اپنی رحمت کو نازل کر دے. اوپر سے آواز آئی، میں 1 منٹ میں واقعہ ختم کرا، خالی بتا رہا کہ اللہ کیسے ستار ہے. اوپر سے آواز آئی، موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا اللہ. اوپر سے آواز آئی کہ اے موسیٰ تمہاری امت میں 20-25 ہزار آدمی میں ایک ایسا گناہگار ہے، ایک ایسا گناہگار ہے جو کھلم کھلا گناہ کبیرہ کر رہا، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت کو روک لیا. یہ تو شکر ادا کرو کہ امام مہدی زندہ ہے جس کی طرف سے ہم بچے ہوئے. فرزند زہرا زندہ ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے. یہ مت سمجھو کہ آج گناہ زیادہ نہیں ہو رہے، آج زیادہ گناہ ہے، لیکن صرف مولا کا کرم ہے جو ہم بچے ہوئے. آواز آئی موسیٰ ایک گناہگار ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم نے رحمت کو روک لیا. نبی موسیٰ پلٹے امت کی طرف، کہا کون ہے وہ جو گناہ کر رہا؟ آپ کو تو معلوم ہے اپنا گناہ تو نظر ہی نہیں آتا، دوسروں کے گناہ نظر آتے. سب نے کہا نو 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 ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے. لیکن جو اصل گناہگار تھا اس کو تو پتا تھا کہ میں گناہ کر. اس نے زور سے نہیں بولا، بڑی آواز سے نہیں بولا، زبان سے نہیں بولا، دل میں بولا. کیا بولا؟ کہ پروردگار میں جانتا وہ میں ہوں، آج میں تیری بارگاہ میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، پروردگار میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے. اپنے نبی کے سامنے مجھے ذلیل مت کر، لوگوں کے سامنے میری عزت کو مت نکال. میں تجھ سے وعدہ کر رہا کہ میں سوری بول رہا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا. اس نے دل میں بولا، چند لمحوں میں آسمان پہ بادل آ گئے، بارش ہو گئی. پبلک یہ سمجھی کہ نبی موسیٰ کی دعا قبول ہوئی، لیکن موسیٰ نبی جانتے تھے یہ میری دعا نہیں ہے، کوئی اور بات ہے. سیدھا طور پہ گئے، پہاڑ پہ گئے، چڑھ کے کہا پروردگار تو نے ابھی کہا تھا کہ تو عذاب نازل کر، روک، بارش کو روک دیا صرف اس لیے کہ ایک گناہگار ہے، تو نے پھر فوراً بارش نازل کر دی. تو آواز آئی موسیٰ جس نے جو گناہ کر رہا تھا اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں نے معاف کر دیا. اب سنو اب سنو اب سنو اب سنو. تو موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے تو بتا وہ کون ہے، لیٹ می نو. انگلش میں نہیں بولا، وہ تو میں بول رہا. کہا لیٹ می نو، مجھے تو بتا. آواز آئی نو موسیٰ میں تم کو بھی نہیں بتاؤں گا. تو موسیٰ نے کہا پروردگار وہ میرا کلمہ پڑھتا ہے، وہ میرا امتی ہے. آواز آئی موسیٰ میں تم کو بھی نہیں بتاؤں گا. جبکہ پروردگار کو معلوم ہے کہ اگر میں موسیٰ کو بتا بھی دوں گا تو موسیٰ مارکیٹ میں جا کے نہیں بولیں گے، اس لیے کہ موسیٰ نبی ہے، عصمت ہے، معصوم ہے. لوگوں کی غیبت موسیٰ نہیں کرے گا کہ یہ وہ بندہ تھا. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ نبی ہے. تیسری نبوہ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار مجھے تو بتا. تو آواز آئی موسیٰ جب گناہ کیا تھا نہیں بتایا، اب تو معافی مانگ لی. آپ سمجھ رہے کتنا بڑا ستار ہے اللہ. لیکن ہم یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اسی کے بعد تم فیا لیتنی کا جواب دے سکتے. اس آدمی کے پاس گئے، بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں. اس سے پوچھا تم کرتے کیا تھے؟ اس نے کہا میں کبھی غیبت نہیں کرا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں رزق حلال کھاتا. اس کے بعد کہا کہ نماز میں وقت پہ پڑھتا، میں 1 منٹ جیسی اذان ہوتی میں نماز پڑھ. کاروباری آدمی تھا. کہتا کہ میں کبھی بھی یہ نہیں کرتا کہ ارے ابھی تو 10 منٹ کے بعد پڑھیں گے، آدھے گھنٹے کے بعد پڑھیں گے، ابھی تو وقت ہے 1 گھنٹے کے بعد پڑھیں گے. نہیں، کہتا وقت پہ اگر نماز پڑھو. آج معصوم بھی یہ کہتے، چھٹے امام بھی یہ کہتے کہ تم وقت پہ نماز پڑھو گے تو اللہ تمہارے رزق کے دروازوں کو خود بخود کھول دے گا، پریشانیوں سے بچ جاؤ گے. تو ایک 3 مجلسیں میں نوگامے میں پڑھ رہا ہوں، 18 سیشن، 17 یا 18 سے آئی ڈونٹ نو. وہاں میری ٹاپک ہے حیات بعد الموت، لائف آفٹر ڈیتھ. میری فیوریٹ ٹاپک ہے.
موت کے بعد کیا ہونے والا ہے میں کہیں چھوڑتا نہیں، موت کا ذکر ضرور کرتا. آپ تو لکی ہیں امروہے والے، آپ کے سامنے کچھ کیا ہی نہیں میں، اس لیے کہ میں ڈرانے والا مولوی مشہور ہوں. نام کے ساتھ بولتے ہیں ڈراتے بہت ہیں. میں ہمیشہ ایک ہی بات بولتا، ڈرتے ہو یہ بول کے کہ ڈراتے ہو، پھر اپنے آپ کو علی والے بھی بولتے ہو. علی والا ڈرتا کیسے؟ امام علی کا شیعہ کو تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ کرتے کیوں جو ڈر رہے ہو؟ داڑھی کو مونڈو گے تو ڈیفینیٹلی گناہ ہوگا، بے حجاب نکلو گے تو ڈیفینیٹلی عذاب ہوگا، گانے سنو گے تو ڈیفینیٹلی پوچھا جائے گا. تو بہرحال موقع ملے تو مجلسوں میں آ جانا. حیات بعد الموت، لائف آفٹر ڈیتھ پہ اس ٹاپک پہ 3 مجلسیں پڑھنے آ رہا اسی مہینے میں انشاءاللہ. اینی اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں وقت پہ نماز پڑھتا. دوسری چیز اس نے کہا کہ میں نماز شب ناغا نہیں کرتا. میں یوتھ کو بول رہا، پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا. چھٹے امام کی بھی وصیت، آج ان کی رات ہے. معصوم مولا حسین کی وصیت ہے. آخری جملے جو امام حسین کے تھے وہ کیا تھے؟ جب پورا گھر لٹ گیا، ابھی مصائب پہ نہیں آیا، سیدانیوں کو خدا حافظ کہا. ایک طرف بی بی زینب، ایک طرف بی بی ام کلثوم، دونوں بہنوں کے ساتھ جب میرا مولا حسین خیمے کے دروازے پہ آیا، دونوں بہنیں تڑپ کے رو رہی کہ بھیا تم جا رہے ہو. کبھی حسین زینب کے ماتھے کو چومتے، کبھی ام کلثوم کے ماتھے کو چومتے. امام نے آخری جملے کیا تھے خیمے میں کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا، شب نماز پڑھو. شیعہ کی پہچان ہے. اس بندے نے کہا کہ میری زبان میں اثر آیا شب نماز سے اور زیارت عاشورہ سے. 3 چیزیں اس نے کی. وقت پہ نماز پڑھا، غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، رزق حرام نہیں کھاتا، شب نماز پڑھتا اور زیارت عاشورہ پڑھتا. اگر تم شب نماز، زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ، یہ زمانے کے امام کی خواہش، میں یوتھ کو بول رہا اگر تم یہ چاہتے، میرا یہ تحفہ ہے، گولڈ کی مائن دے کے جا رہا میں تم کو. اگر عاشورہ گولڈ کی مائن ہے، سونے کی کان ہے، تمہاری زندگی کو ایسے بدلے گی. شب نماز 3 رکعت پڑھو، پورے 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے. 12 بجے کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں. 9 بجے امروہے میں سو جاتے. غور سے سنو میرا ایک ایک جملہ. 9 بجے مثال دے رہا. اگر if you sleep at 9 o'clock، 9 بجے اگر تم سوتے ہو، 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ، کوئی حرج نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 9 بجے نماز شب پڑھ کے 12 بجے سو رہے، ویسا نہیں کرنا. جملے غور سے سنو. بیفور یو گو ٹو بیڈ، بستر پہ جانے سے پہلے 3 رکعت پڑھو. 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے. 11 رکعت پڑھنا ہے احسن. 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. 300 مرتبہ الفو نہیں بول سکتے، کوئی بات نہیں، 70 مرتبہ بولو. کوئی سورہ یاد نہیں ہے، سورہ خل کے ساتھ پڑھو. 40 آدمی کے نام نہیں لے سکتے، 10 آدمی کا نام لو. اس سے زیادہ آسان اور کیا ہوگا؟ نماز شب پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا، رزق اس کے پیچھے چلتا. شب نماز پڑھنے والا، شب نماز شیعت کی پہچان ہے. شب نماز معصومین کے دل کی خوشی ہے. شب نماز پڑھنے والا بیماریوں سے بچتا. شب نماز پڑھنے والا رزق کے پرابلم سے بچتا. شب نماز پڑھنے والا پریشانیوں سے بچتا. شب نماز پڑھنے والے کی خبر میں روشنی ہوتی. شب نماز پڑھنے والے کی پہلی رات آرام کے ساتھ گزرتی. شب نماز پڑھنے والا سٹریس سے بچ جاتا. شب نماز پڑھنے والا اگر کوئی یہ بولتا کہ مجھے رزق کا پرابلم ہے تو وہ جھوٹ بول رہا. شب نماز پڑھنے والا سٹریس نہیں ہوتا. پریشانی، بیماری، جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے سٹریس سے انسان بچ جاتا. شب نماز پڑھنے والا ہر دل عزیز ہوتا. شب نماز پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتا. شب نماز پڑھنے والا معصومین اس سے خوش ہوتے. شب نماز پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی. میں 100 فضیلتیں بتا سکتا کہ نماز شب کیا ہے. تم امروہے کے ہر گھر میں یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکی اگر شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد پھر بول رہا غور سے سنو، اولاد نہیں ہو رہی کسی کی، نماز شب پڑھو. بیٹا بھی ہوتا، بیٹی بھی ہوتی، نفس ہے معصوم کی. امام علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا، حسین نے سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. بے اولاد کے لیے اولاد ہے نماز شب.
تمہارے حالات بدل جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، نصرت امام کے لیے فیا لیتنی کنتو کا بہترین جواب شب نماز اور زیارت عاشورہ. بس میں اتنا ہی بول رہا ہوں، ورنہ تو پورا مجلس ہی یہ دو چیز پہ پڑھ دو. باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی آپ سے ملاقات ہوئی تو بتاؤں گا انشاءاللہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے. بابا میں نے آپ کو دعا دی، آمین تو بولو. ایک آمین تقدیر کو بدلتی ہے. دیکھو جو لینے میں مزہ نہیں ہے، دینے میں مزہ ہے. When you give something, you feel satisfaction. دل کو سکون کب ملتا جب تم کوئی چیز دیتے. ایک روٹی، آدھی روٹی بھی کسی غریب کو دو گے تو دل کو سکون ملے گا. یہ یاد رکھو. ایک باوا سے بلند صلوات پڑھیں. بس مولا آپ کو خوش رکھے. یہ یوتھ جس نے یہ مجلس کروائی، پورا گروپ جو ہے، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا کرے. امپرومنٹ تو ہوا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے مرحومین کو بخش دے. شاہ ولایت جو ہے، اللہ ان کو بھی امام کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے. اور سارے نقوی سادات ہیں نہیں یہاں پہ امروہے میں؟ نہیں، رضوی بھی ہے. جتنے امروہے کے مرحومین ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے ان کے لیے، اور دامت الثاقبہ کا یہ مومن کے لیے، اور کل مومنین اور مومنات سب کے ماں باپ کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے، مولا خوش رکھے. I'm very much impressed in امروہہ. میں بہت خوش ہو کے جا رہا یہاں سے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب باہر جب بھی کوئی امروہی ملے گا تو میں ضرور بولوں گا کہ میں جا کے پڑھ کے آیا ہوں. اور آج کی رات بڑی مصیبت کی رات ہے. ایک ایسے امام کا سایہ اٹھا کہ جو سے آج ہماری پہچان ہے. مظلوم امام. آج امام موسی کاظم کو اور زمانے کے امام کو پرسہ دینا. اس امام کی دو تاریخیں 15 شوال اور 25 شوال. مدینے میں شہادت ہوئی. قاتل منصور دوانقی تھا، وہ ظالم. اس نے انگور میں زہر بھیجوایا. ایسا زہر تھا دوستو کہ جب وہ زہر پانی میں ڈال کے اور اس پانی کو زمین پہ ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی. اب اندازہ لگاؤ کہ امام کے جگر کا کیا حال ہوا. 7واں امام تڑپ رہا، جو خود ایک مظلوم امام ہے. جب امام نے انگور نوش فرمایا اور زہر کا اثر ہونے لگا امام کے جسم پہ، امام بستر پہ تڑپ رہا تھا. امام کی اولاد ہے. امام نے غلام کو بلایا اور بلا کے کہا یہ جو میرا بستر ہے اس کو میرے نیچے سے ہٹا دے، میں خاک پہ لیٹنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مولا آپ کے جسم پہ زہر کا اتنا سخت اثر ہو گیا، آپ خاک پہ کیوں لیٹنا چاہتے؟ تو امام نے کہا کہ میں اپنے جد حسین کی تعزیہ کرنا چاہتا کہ میرا جد جب کربلا کے میدان میں زخموں سے چور گھوڑے سے زمین پر آیا، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. حسین گھوڑے سے زمین پر کیسے آئے؟ کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر حسین کو مار رہے. تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا. بی بی فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا. شہزادی نے یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کریں گے. تو فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو سلامت رکھ. آج میری بیوی کی دعا ہے جو ہم موجود ہیں، ورنہ دنیا ہم کو ریز کر دے.
مولا حسین گھوڑے سے زمین پر کیسے آئے؟ چھٹے امام کہتے ہیں کہ میں اپنے جد کی تعصیح کر رہا تھا، عزیزو اتنے تیر برس رہے تھے، حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے، اور حسین کے ہون لبائے حسین کو جنبش تھی۔ دشمن جب قریب گیا، ابھی گھوڑے سے زمین پر نہیں آئے، جب قریب گیا تو حسین پکار رہے تھے کہ اماں میرا وقت ہو گیا، اماں آئیے۔ کربلا کے میدان میں فاطمہ کی آواز گونجی کہ میرے لال ماں تیری کربلا میں آ گئی۔ عزیزو جب ہرملا نے تیر مارا، حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ رلا سوائے غم حسین۔ امام چھٹا امام زمین پہ تڑپنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد مولا کی پوری اولاد مولا کے قریب آ گئی۔ جب ساتویں امام آئے قریب، بیٹا قریب آیا تو چھٹے امام نے ہاتھوں کو پھیلا کر سینے سے لگا دیا۔ میں اپنے امام سے یہی کہوں کہ مولا عالم غربت میں تو شہید ہوئے، لیکن مولا آخری لمحے میں آپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے تو لگایا۔ ذرا کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ چوتھا امام کے جب قریب گئے تو امام کہتے کہ میں نے بابا کو پہچانا نہیں، سر سے پیر تک زخموں سے چور ہو چکے تھے، میں بابا کے سینے سے نہیں لگ سکا۔ امام نے سب کو دیکھا، پوری اولاد، بی بی حمیدہ خاتون آپ کی زوجہ، بڑی مومنہ ہماری ماں، سب کھڑے ہوئے تھے۔ چھٹے امام کا جب آخری لمحات آئے تو امام نے اپنی اولاد پہ ایسا نگاہ ڈالی، نگاہ ڈال کے کہا کہ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام کی جو اولاد تھی، ساتویں امام نے سر سے عمامہ اتارا، باپ کے قدموں پہ گر گئے، کہا بابا میں یتیم ہو گیا۔ چاہنے والوں نے آ کے بڑی محبت سے ہٹایا۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب باپ کے انتقال پہ اولاد لپٹ کے روتی ہے تو چاہنے والے بڑی محبت سے ہٹاتے ہیں یتیموں کو، لیکن کربلا میں کوئی آ کے دیکھے 4 سال کی سکینہ ہے، باپ کے لاشے سے لپٹی ہے، شمٹ تماچے مارتا، سکینہ کربلا کے میدان میں تڑپ رہی ہے کہ بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ عزیزو امام کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ چھٹے امام کی نماز جنازہ ساتویں امام نے پڑھی۔ امام کا تابوت اٹھا، جنت البقیع آیا۔ اللہ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ جنت البقیع میں آج کوئی چراغ جلانے والا نہیں، دن کی دھوپ ہے، رات کی اوس ہے، 4 امام ہیں، بی بی زہرا وہیں پر ہے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ امام کا تابوت اٹھا، نماز کے بعد مسجد نبوی لایا گیا، پھر بقیع میں لے کے جا کے دفن کیا گیا۔ میں کہوں مولا بے شک بڑی مصیبت آپ پہ گر گئی، قیامت آ گئی، لیکن مولا آپ کی نماز جنازہ تو ہوئی، تابوت تو اٹھایا گیا، لیکن کربلا میں 11 محرم کو جناب زینب نے اون کی بلندی سے دیکھا کہ چوتھا امام ایک لاش کے قریب ٹھہرے ہوئے کانپ رہے۔ زینب نے اپنے آپ کو اون سے زمین پہ گرا دیا۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا۔ امام زمانہ زیارت نائیہ میں بی بی زینب کو سلام کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ زینب اون سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو، تو بی بی نے کہا بیٹا تم سنبھالو۔ اس وقت امام نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں، میں جوان بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا لاشا ہے، میں دفن بھی نہیں کر سکتا۔ زینب نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ تیرا حسین ہے جس کا لاشا پامال ہو چکا۔
परवरदिगार छठे इमाम का वास्ता, मेरे मजलूम इमाम का वास्ता और मौला हुसैन का वास्ता, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाज़िल फरमा। परवरदिगार हमारी इस मजलिस को कबूल कर ले। सब मिल के आमीन बोलें। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे, जन्नतुल बखी जन्नतुल मौला जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पे साया कर दे। सीरिया में शैतानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। बेहक़ बीमार करबला, बीमार मदीना, जितने बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा। जो बीमारियां जिस्मों में उसको दूर कर दे, हर आने वाली बीमारी से महफूज रख। हमको तौफीक अता फरमा कि हम तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत कर सकें। कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। हमारे इमाम ज़माना को सलामत रख। मौला की सलामती के सदक़े में जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उन्हें सलामत रख। जिनके माँ बाप दुनिया से गुज़र गए उनकी ख़बरों में रहमतों को नाज़िल फरमा। हमारे सारे मरहुमीन को बख्श दे। परवरदिगार इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा पढ़कर जिन जवानों ने ये मजलिस करवाई है उनके सारे मरहुमीन शाह विलायत के लिए और अपने अपने मरहुमीन के लिए और तमाम हमारे उलमा ज़ाकिरीन मुज्तहिदीन के लिए पढ़ दें।